فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں میں مختلف عبرت کی خبریں لیے حاضر ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جو مناظر اور خبریں دکھائی اور بتائی جائیں گی اس سے ہم عبرت حاصل کریں گے اور خود کو ان معاملات سے بچانے کی کوشش کریں گے جس میں مبتلا ہونے سے ہم بھی عبرت کا نشان بن سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ تمام تر اپنی مصروفیات کو بالائے طاق ڈال دیجئے اور عبرتناک خبروں میں بیان کی جانے والی عبرت والی خبروں پر اپنی توجہ مرکوز کیجئے۔ آج ہم ایک بار پھر ایک ایسا دل خراش واقعہ لیے حاضر ہیں۔ کچھ نیوز وغیرہ اس طرح کی بیان کی گئی ہیں، مجھے اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا کہ یہ ایک خبر آئی ہے اور وہ خبر کو ہم نے بہت ساری چیزوں سے محذوف کیا، یعنی محذوف سے مراد میں یہ کہوں کہ حذف کیا، ہٹا دیا۔ چلے پہلے خبر دکھا دیتے ہیں، بتائیے خبر۔ انٹرنیٹ کی محبت، لگتا یہی ہے کہ یہ خبر لڑکی کے جیسے کہ نام اور پتے کے ساتھ کس شہر کی خبر تھی، کس شہر میں پہنچی، کہاں زیادتی ہوئی، یہ تفصیلات عموماً عام لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا مقصد کسی کے خاندان کو ہٹ لسٹ پہ لینا، مطلب اس کو ٹارگٹ پہ لینا اور اس طرح کے ہمارے مقاصد نہیں ہیں، نہ ہمارے انداز ہے، مقصد ہو یا نہ ہو کسی کا، لیکن انداز بھی یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس خبر اس طرح بنی کہ ایک شہر میں ایک لڑکی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کسی لڑکے سے محبت کے چکر میں پھنسی۔ اس نے محبت کے نام پر اسے اپنے شہر میں بلوا لیا، جہاں پر وہ لڑکی اس لڑکے کے ورگلانے میں آ کر اس شہر پہ پہنچی جہاں پر اس لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ایک واقعہ، اب کون سی لڑکی تھی مجھے بھی علم نہیں ہے، کس شہر سے چلی تھی مجھے بھی علم نہیں ہے، کس شہر میں گئی تھی مجھے یاد ہی نہیں ہے، کس لڑکے نے بلایا تھا یہ بھی نہیں پتہ،
کیونکہ یہ مقصد نہ میرا لڑکی کا نام لینا ہے، نہ اس کے خاندان کو جاننا ہے، نہ اس کے خاندان کا انٹرویو دینا ہے۔ اگر یہ واقعی خبر درست ہے، خبر نا، اگر واقعی یہ خبر درست ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح بیان کی گئی ہے، تو یہ اس میں کیا عبرت نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ آیا یہ خبر اس سے پہلے اس طرح سے ملتی جلتی خبریں آپ کو ہم نے مدنی چینل کے ذریعے نہیں بتائیں؟ ہم نے پورے سلسلے کی ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سلسلہ بھی اسی طرح کی کسی بے حسی کا نام ہے کہ بیان کرنے کے باوجود، جیسے ابھی میں نے جیسے بیان کیا، ٹھیک ہے نا، یہ خبر ابھی چلی، یہ خبر جو ابھی آپ نے دیکھی اور جو اس کا میں نے پس منظر آپ کو بیان کیا ہے کہ انٹرنیٹ، یہ سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ اب میں ان ویب سائٹس کا نام لے کر کیوں ان ویب سائٹس کو میں اپنے طور پر شہرت دوں؟ ان کی شہرت بھی عام ہے، میں ویب سائٹس کے کئیوں کے نام جانتا ہوں، جائے گا کہ مجھے وہ ویب سائٹ کھولنے بھی نہیں آتی، بالکل مجھے آج تک میں نے ویب سائٹ کھلتی کیسے یہی نہیں پتا، لیکن ان ویب سائٹس کے میں نے نام سنے، ان سوشل ویب سائٹس کا جو طریقہ کار ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق انٹریکشن کا، وہ جو کچھ جو اس کے یوزرز ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میرا ایسی کوئی ویب سائٹ پرسنل نہیں ہے، اگر آپ کو، ہاں میرے اس پرسنل نام کی بعض ویب سائٹس ہیں جنہیں صرف ہمارا آئی ٹی جو شعبہ ہے انٹرنیٹ کا صرف وہی اپنے طور پر رن کرتا ہے، اس میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اس کا بھی میرے علم میں نہیں ہے، کوئی مطلب اتنا موقع ہی نہیں ہے، نہ اس طرف ایسا کوئی رجحان ہے۔ لیکن چلیں اس کے مثبت فائدے، جیسے چینل کا مثبت فائدہ ہے، انٹرنیٹ کا مثبت فائدہ ہے، یا اس طرح کی ویب سائٹس کا اگر کوئی پازیٹیو بینیفٹس ہیں، مثبت فوائد ہیں، تو وہ دعوت اسلامی یوز کر لیتی ہے۔ ادروائز آپ بتائیے کہ اب جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ایک لڑکی نے دوسرے لڑکے سے رابطہ کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھیجتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو اپنے قواعد بھیجتے ہیں، پھر وہ محبت بھری باتیں بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ محبت بھرے جوابات جاتے ہیں، اور وہ ایک یقین اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جناب تم آ جاؤ تو ٹھیک میں آتی ہوں، تو یہ وہ دنیا کو چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، دنیا تو راستے میں رکاوٹیں بنتی ہوگی، یہ 10 قسم کے فلسفے اور فضول قسم کی باتیں چلیں، لڑکی چلی پہنچی، زیادتی کا شکار ہو گئی، نہیں ہوئی، زیادتی کا شکار بھی نہیں ہوئی، خاندان کی رسوائی، اہل و عیال کی رسوائی، اور جو دنیا بھر میں جو چرچا ہونا، یہ اچھے چرچے تھوڑی ہوتے ہیں، ایک عام اور جس کو نارمل فیملی کہتے ہیں، ان میں باقاعدہ ایک خاندان والوں سے باتیں کرتے ہیں اور یوں رشتے طے ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں، اب یہ ہو گئے، اب یہ خبر آپ تک پہنچی، ہو ہاں کیا یار زمانہ آ گیا یار، کیسا زمانہ ہے یار، یوں کو ہوتا ہے یار، انٹرنیٹ کے ذریعے یوں مطلب کہ ترکیب بنا لی، پھنسا لیا اور یوں بلا گیا یار، بڑا یار عجیب دور ہے یار، نہ کچھ کرو یار، کچھ کرو، کیا کرو بھائی؟ آپ کے گھر میں نیٹ بند ہوا؟ آپ نے غور کیا کہ آپ کی بچی موبائل فون کے لیے نیٹ کے استعمال یہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کے کہنے سے فرق پڑ جائے گا، لیکن آپ نے کہا آپ کی بچی رات بھر انٹرنیٹ پر سوشل ویب سائٹس کے ذریعے آپ کو کہتے میں دوستوں سہیلیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، کس کے ساتھ کیا ہے، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ میری ان مدنی اسلامی بہنوں سے، ایک اسلامی بھائی عرض کرتا ہے کہ کیا یہ واقعات آپ کو ان تمام تر چیزوں سے رجوع لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں میں ایسی نہیں ہوں، جو مبتلا ہوئی تھی نا اس کو بھی شاید یہی گمان ہوگا کہ میں ایسی نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ لڑکے بھی ایسے نہ ہوں، لیکن شیطان انسان کے خون میں گردش کر رہا ہے، ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، طرح کی اس طرح کی حرکتیں لاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ درست کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟
آپ کبھی کمرے میں داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے اچانک سہم جاتے ہیں. کیا کوئی نیکی اور پرہیزگاری کے کام کرتے کرتے آپ کو دیکھ کر سہمے گا؟ نہیں نا، کیسے سہمے گا؟ موبائل فون چھپا لے گا، فوراً اپنی وہ پوزیشن چینج کر لے گا، فوراً بٹن آگے پیچھے کرے گا، کوئی دیکھ نہ لے. اگر وہ بہت کو اچھا اور نیک اور پرہیزگاری والے کام کر رہے تھے تو وہ ان کو اتنی وہ ہیزیٹیٹ نہ ہوتے، اتنی ان کے اندر گھبراہٹ پیدا نہ ہوئی ہوتی. اب آپ گھبراہٹ دیکھ کر بھی کہیں گے نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اب نصیب ہمارے. یہ بھی اگر والدین کی بے پرواہی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بے پرواہی ہے. سمجھائیے. اب نصیب ہمارے کہ ہم سمجھائیں اور ہماری اولاد نہ سمجھے، یہ ہمارے نصیب. میں اس حد تک عرض کر رہا ہوں آپ کو، پلیز سمجھائیے، پلیز نظر رکھیے. البتہ میری مدنی التجا ہے، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور اے نیٹ یوزرز، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے اسکرین پر آنے والی تصویر آپ کو کون سا راستہ بتا رہی ہے؟ آپ کے اسکرین پر آنے والا ایس ایم ایس، اسکرین پر آنے والا میسج، چاہے وہ موبائل کی اسکرین ہو، آپ کے پی سی ٹیبلیٹ کی اسکرین ہو، یا آپ کے کمپیوٹر کی اسکرین ہو، یا آپ کے ٹی وی کی اسکرین ہے، جو آپ کی اسکرین پر جو کچھ سامنے آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ آپ کو کہاں کا راستہ دکھا رہی ہے؟ بزرگوں کا قول یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ ہوتا ہے کہ جس کا تصور ہی کانپا دیتا ہے، کانپنے والا تصور ہے. تو میں امید کروں کہ ایسی خبریں ہمیں ملیں گی کہ ہم نے اپنی تمام یہ سوشل ویب سائٹس کا استعمال بند کر دیا ہے. میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، پلیز کلوز کر دیں. آپ کا استعمال کا نہیں، جسٹ فار انٹرٹین ہے. آپ کا یوز کیا ہے، آپ کا کوئی مطلب کہ فائنینشلی، کوئی اکنومیکلی، کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو یا سوشل پوائنٹ آف ویو کوئی ایسا یوز ہے تو اس کو اس حد تک رکھیں جتنا یوز ہے. لیکن ہم اس کو چونکہ ایز اے انٹرٹین یوز کر رہے ہیں، ایز اے تفریح یوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی وہ اندر کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ہے کوئی عاشق رسول، ہے کوئی خوف خدا والا جو ہمیں یہ پیغام بھیجے کہ آج کے بعد ہم نے مطلب کہ اس کو خیر آباد کہہ دیا؟ نہ. اور میرے جتنے بھی اس طرح کے کانٹیکٹس تھے میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی نیت کر لی ہے. عبرتناک خبریں ENK.MadniChannel.tv یہ ہمارا ای میل ہے، اس پر آپ اپنے مطلب تاثرات بھیجیے کہ یہ ہو گیا. باپ اپنے تاثرات بھیجے، ماں اپنے تاثرات بھیجے، بیٹی اپنے تاثرات بھیجے، بیٹا اپنے تاثرات بھیجے، اسلام بہن اپنے تاثرات بھیجے. ہم انشاءاللہ اس کو آنر کریں گے. کیا پتہ آپ کا ایک سبق آموز اعلان کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب لیا ہے، کتنے کی زندگیوں میں تبدیلی لیا ہے. پلیز، بہت واقعات ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں بہت واقعات ہو رہے ہیں. خودکشیاں کر رہی ہیں بچیاں. یہ بیچاری نازک سے کانچ کی شیشیاں ہیں، ان کا تحفظ کیجیے. یہ ماچس کی ڈبیاں ہیں، آگ بارود ہے، ہلکی سی چنگاری آگ لگا دیتی ہے. دانش مندارہ اشارہ کافی است. دانش مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ ایک خبر نہیں تھی، یہ کئی خبروں کا تسلسل ہے. پیچھے سے کئی خبریں آ رہی ہیں، بچیوں کی برباد ہونے کی، کنواری مائیں بننے کی، اور ہمارے نوجوانوں کے تباہی و بربادی کی طرف بڑھنے کی. اتنی خبریں ہیں کہ بیان سے باہر ہے. لیکن ہمارے گھروں میں تبدیلی کیسے آئے، کب آئے، کون لائے؟ جو بدل رہے ہیں ان کو سلام، جو نہیں بدل رہے ان کو بدلنے کی مدنی التجا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. اور اگلی خبر ہے ہمارے پیارے اور میٹھے بنگالی اسلامی بھائیوں کی کشتی ایک بار پھر پانی میں ڈوب گئی. اور یہ واقعات بنگلہ دیش میں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. دنیا بھر میں یہ واقعات کا بہت بڑا ریشو ہے کشتیوں میں ڈوبنے، کیونکہ سمندر ایک راستہ ہے. جیسے ہم سڑک عبور کرتے ہیں، روڈ ہے،
جہاز ہے، اس طرح پانی ایک راستہ ہے کہ ایک مقام سے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچتے ہیں۔ میں نے بعض ممالک میں دیکھے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، یعنی وہ جو سمجھے کہ ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتے ہیں، پوری پوری کاریں، پورے ٹرک، وہ پیسنجر اس میں لوڈ ہوتے ہیں، پھر وہ بند ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کو لے کے جاتے ہیں۔ نارمل کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، ابرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک لے کے جاتے ہیں، لیکن اس میں ڈوبنے کے واقعات آئے دن ملتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں ہم وہ واقعہ جو بنگلہ دیش میں ہوا اور مسافر ڈوبے، پھر ہم آپ کو ان کشتی چلانے والوں کے تاثرات بتائیں گے کہ جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے خبر کی طرف چلتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہونے والا یہ دل خراش واقعہ۔ بنگلہ دیش کشتی ڈوبنے کا واقعہ، 54 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 100 اب تک لاپتہ۔ پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ڈوبنے کے، تو اس میں نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہوں گے، کتنی ماؤں کے لختے جگر ڈوب جاتے ہوں گے۔ بعضوں کو تو پتہ بھی پتہ نہیں کب چلتا ہوگا، کیونکہ کمیونیکیشن سمندر کے اندر، پانی کے اندر اتنا ایزی نہیں ہے۔ تو جاتے ہیں تو بعض اوقات ماہی گیر ٹائپ کے جو لوگ جاتے ہیں وہ 10 12 15 دن تک سمندر کے اندر رہتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یہ کیسے ڈوبتے ہیں، ان کے ڈوبنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کشتی میں ایسا کیا ہو جاتا ہے جس سے وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، آئیے ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ آگاہی دیتے ہیں۔ کشتی ڈوبنے کی وجہ یہ جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت تیز ہوتا ہے، سمندر میں ہوا تیز ہوتی ہے، آدمی زیادہ بھرتے ہیں، اپنے پیسے کے لیے بیلنس نہیں پکڑتی کشتی، اور لکڑی وغیرہ نکل جاتی ہے نیچے، یہ گلان وغیرہ آتا ہے، اس کے اندر اس کا پانی بھی آتا ہے، تو ڈبل ٹاپ کی کشتی ہوتی ہے، اندر کا وہ دکھنے میں نہیں آتا ہے، اوپر آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے پاٹیا ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو کشتی اس کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ انجن گھمانے کا ایک فلٹر آتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تبھی بھی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی کے اندر 2 جاکٹ بوئے دیے ہوتے ہیں، ابھی 2 بوئے کو کتنے آدمی پکڑیں گے اس کو؟ اسپیڈ بڑھاتے ہیں انجن کے کنارے کی طرف، یا کوئی کشتی کوئی اینکر پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے سائڈ میں لگانے کی کہ چلو آدمی اس میں چڑھا دے وے، یا کنارے پہ لگا دے وے، آدمی بچے لیڈیز وغیرہ سب بچ جاوے۔ 3-4 مہینہ ہوا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے سے کشتی نکلی تھی، اس میں ایک ویلڈر بھی تھا بابے والا، باقی بابے بیٹھ کے لڑکے تھے، تو کشتی ڈوب گئی۔ جو آدھے گھنٹے بعد ایک کشتی آئی، اس کے سائڈ میں لگی، آدمی چڑھایا تو وہ آدمی ہاتھ سے نکل گیا، ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کو بچا نہیں سکا ان لوگوں نے، باقی کو ان لوگوں نے بچا لیا تھا۔ اس کشتی کے اندر کم سے کم نہیں تو 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کشتی 70-80 لوگوں کی تھی ہی نہیں، کشتی 40-50 لوگ کی تھی، اور مطلب کے لیے زیادہ آدمی بٹھاتے تھے، نہ بیلنس پکڑ سکی، اس لیے ڈوب گئی کشتی۔ بولتے ہیں نا یار ہم لوگ جلدی گھر پہ پہنچ جاوے، ہم لوگ کو آدھا گھنٹہ دیری نہیں ہوئے، تو اس کو کیا ہے، کشتی چلانے والے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بولتا ہے پیسہ بھرے، زیادہ آدمی ہو زیادہ پیسہ بھرے گا تو ہم لوگ کو فائدہ ہوئے گا۔ 30-40 آدمی کا الاؤ ہے، 30-40 آدمی کے زیادہ چڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہے۔ جو چلانے والا یہ نہیں جانتا کہ یار مجھے ڈوب جاوے تو ڈوب جاوے، لیکن مجھے پیسے سے واسطہ۔ کشتی چلانے والے کو بھی تیرنا ہوتا، جو بابے بیٹھ کے جینٹس لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں کافی، اس کو بھی تیرنا آتا۔ جو شہر کے آدمی ہیں یہاں کام کرتے ہیں ان کو تیرنا نہیں آتا، جو ان کو بچا سکتے ہیں بچاتے ہیں، خود کو بچا سکتا ہے وہ بچاتا ہے، لیکن ڈوبتا ہے تو ڈوب جاتا ہے وہ۔ میں وڈشا کا رہنے والا ہوں،
20 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ मछली का माइगर में। कश्तियाँ इस सबक से डूबती हैं, ज़्यादा बंदे बिठाने की वजह से डूब जाती हैं कश्तियाँ। और जो मसले मसाइल हो जाते हैं, जैसे कोई पानी आ गया इसके अंदर, या कोई इंजन का मसला हो गया, या जो पानी पंखे का मसला हो गया, उसकी वजह से डूब जाती हैं कश्तियाँ। जब बड़ी लहरें आती हैं या खुले समंदर में चले जाते हैं, उसकी वजह से डूब जाती हैं कश्तियाँ। जहाँ जो बैलेंस सही नहीं होता, ज़्यादा लोग बिठा देते हैं कश्तियों के अंदर, लोड कर जाते हैं, उसकी वजह से कश्तियाँ डूब जाती हैं। मालिक तो मना नहीं करता, उसके तो बस पैसे से मतलब है जो ना, वो मना नहीं करता। कश्तियाँ भर लोड कर देते हैं, बिल्कुल ही भर देते हैं, लोगों का ख्याल नहीं होता इनको, पूरी कश्ती भर देते हैं और कश्ती मसले मसाइल हो जाते हैं, डूब जाते हैं, बंदे जो है ना गिर जाते हैं। बहुत बुनियादी बात इन्होंने बताई कि ओवरलोड, यूँ तो टेक्निकली तौर पर भी कुछ मसाइल होते हैं पानी दाखिल हो जाने वगैरह के, लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ सिर्फ किश्तियों के लिए नहीं है, बसों में चढ़ जाते हैं ओवरलोड होना तो हमारे यहाँ एक मिजाज है, चाहे सामान हो या बंदा हो, हमारे ओवरलोड किया जाता है। और अल्लाह ताला इन कानून के जो मुहाफ़िज़ीन हैं, जिनके हाथ में कानून है, स्पेशली जो ट्रैफिक बायलॉज है, ज़ाहिर है जो समुंदर के अंदर जो पानी के अंदर किश्तियाँ चलती हैं, इनके भी कवानीन होंगे, इनके भी मुहाफ़िज़ होते होंगे, पूरा निज़ाम बना होता होगा, ऐसा तो नहीं निज़ाम नहीं है। लेकिन मसला यही है कि अब रिश्वतों का एक ऐसा अजीब दौर है, अल्लाह की पनाह, कि उनको चाहे बस चलाने वाला हो या ट्रक चलाने वाला हो, सुजुकी चलाने वाला हो या किश्ती चलाने वाला हो, जो भी हो, इन सबको ज़ाहिर है कि ये जब सामान बढ़ता है तो इनकी आमदनी बढ़ जाती है, सेठ का ख़र्चा कम हो जाता है, और पैसेंजर बढ़ते हैं तो इनका किराया बढ़ जाता है। तो ना सेठ को इस बात की परवाह होती है कि मेरी गाड़ी का क्या बनेगा, ना ड्राइवर को इस बात की परवाह होती है कि पैसेंजर को क्या बनेगा, ना उस वक्त पैसेंजर ये सोच रहे होते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। जो 5-10 मिनट 7 मिनट बचाने के लिए, आधा घंटा बचाने के लिए, आप सोचो कर क्या रहे हैं आप छत पर चढ़ के बैठे हुए वैगन की, आप सोचे तो सही क्या कर रहे हैं। आम देखने वाला आदमी सोच रहा होता कि यार इनको समझ नहीं पड़ती, ये पैसे देकर जान से खेल रहे हैं, क्या अजीब चीज़ है। इसी तरह ये अपने किश्ती वाला ले लीजिए, अब खुद कह रहे 40-50 की किश्ती, उसमें 70-80 बिठा देंगे, तो आप बोलो कुछ भी नहीं होता यार, ये तो किश्ती आती जाती रहती है, तो ज़रूर तो नहीं कि हर किश्ती डूब जाएगी। ठीक है, एक नॉर्मल है, जैसे लिफ्ट है। अब लिफ्ट चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जो अमूमन लिफ्ट हम ऊपर नीचे चलते हैं, ये लिफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका एक सेंसर है, ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, और इसके अंदर लिखा हुआ जनाब 8 पर्सन्स अलाउ। अच्छा, 8 आदमी भी होते हैं, 8 पर्सन्स, और ऊपर ये भी लिखा होता है कि कितना केजी ये लिफ्ट उठाएगी, है या नहीं, कितना ये लिफ्ट उठाएगी। यानी पैसेंजर 8 हैं, लेकिन अब 8 पैसेंजर सारे, मतलब कि अब हो बिल्कुल हाथी जैसे, और इनका वज़न ही 1500 किलो हो जाएगा 8 आदमियों का, और जब होता नहीं है, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो ओवरलोड हो जाएगी वेट वाइज, तब ये नहीं उठेगी। तो अब क्या, वो उसका दरवाज़ा बंद नहीं होता, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो, चलेगी ही नहीं, आप बटन दबा दे रहो। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम है। अब ऐसा हमारे यहाँ ट्रैफिक का या कोई इस तरह का व्हीकल सिस्टम नहीं है ना, कि जनाब वो ओवरलोड हो गई है तो गाड़ी जाम हो जाएगी, जाओ उतरो पैसेंजर, तो ऐसा नहीं है। निज़ाम हो तो कोई ओवरलोड नहीं है। आपने कभी कोई जहाज़ ओवरलोड नहीं देखा होगा, एरोप्लेन, कभी आपने ओवरलोड नहीं देखा होगा जनाब पैसेंजर से ज़्यादा इन्होंने को डाल दिए हों। जो भी डालेंगे एज पर सीट ही ये बिठाएंगे। ये वेट भी ओवरलोड नहीं लेते, इन्होंने वेट भी कैलकुलेटेड किया हुआ है। ज़्यादा वेट की सूरत में फिर ये किराया आपसे लेते हैं। तो आप देखिए कि जहाँ पर बायलॉज काम कर रहे होते हैं, कानून काम कर रहा होता है, उसूल काम कर रहे होते हैं, ऐसी सूरत के अंदर हादसात की परसेंटेज ना होने के बराबर होती है, बहुत कम हो जाती है हादसात की सूरत। अदरवाइज हादसात ही हादसात हैं। तो इसी तरह अगर बांग्लादेश में ये सिलसिला देखा जा रहा है, मेरे बंगाली इस्लामी भाई अगर ये सिलसिला देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ वाक़ियात काफ़ी होते हैं। इसी तरह अफ्रीका के बाद ममालिक हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सी ट्रेवलिंग है, समंदरी रास्ते के ज़रिए सफ़र तय करने का काफ़ी है। इसी तरह
عرب امارات کے اندر آپ دیکھ لیجئے, دبئی میں جا کے دیکھ لیجئے, وہاں بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کشتیاں لے کے جاتی ہیں. وہ دبئی سے پار دبئی وغیرہ کا حصہ ہوتا ہے, میں نے دیکھی ہیں, وہ بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن یہ سب دیکھا ہوا ہے. تو اب وہاں ہو سکتا ہے بائلوس کام کرتے ہوں, قانون کام کرتا ہو, اور وہ جو کشتی چلانے والے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں یہ اصول پر چلتے ہوں, اور یہ ایک ٹکٹ ہو اور اتنے پیسنجر بٹھانے سے زیادہ نہیں بٹھانے. اوور لوڈ بٹھائیں گے تو کشتی بھی لکڑی کی بنی ہوئی ڈوب جائے گی, پانی کے اندر وہ وزن زیادہ پڑے گا تو ڈوب جائے گی, پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو بھی ضائع ہو جائے گا. چلیں ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں. جس طرح پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا, تو کشتی وہی پار لگتی ہے جو سمندر کے اوپر چلتی ہو, پانی کے اوپر. اگر پانی اس کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. یہی مثال ہمارے بزرگوں نے دل کی دی ہے کہ دل یہ دنیا کے اوپر سے گزر جائے, اور اگر دنیا دل کے اندر آ گئی دل ڈوب جائے گا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مدنی پھول تھا, کشتی اور سمندر کی باتیں چلی تھیں, میں نے کہا یہ بھی ایک مدنی پھول تھا عرض کر دوں. تو پیسنجر احتیاط کریں, آپ نہ بیٹھیے, اوور لوڈ مت ہوں, اور جو چلانے والے ہیں وہ اوور لوڈ نہ ہونے دیں. چند پیسوں کی لالچ میں کتنوں کی جانیں چلی جائیں گی. بعض اوقات یہ جو کشتی جہاز چلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ سوئمر ہوتے ہیں, ان کو سوئمنگ آ رہی ہوتی ہے, یہ تیراکی جانتے ہیں, یہ ڈوبتے ہیں تو نکل بھی جاتے ہیں, ہاتھ پیر مارتے 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 یہ پار لگ جائیں گے. اب بیچارہ وہ پیسنجر ہے, اس کو کیا مطلب کہ آئے گا, وہ تو ویسے جب کشتی ہچکولے لے گی اور وہ گرے گا تو وہ گرتے ہوئے اس کا دم گھٹ جائے گا کہ میں تو گیا, مر گیا, صدمے سے وہ مر جائے گا, ہارٹ فیل ہو جائے گا, پھر پانی میں غرق ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ان واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی جان و مال کی حفاظت کی کوشش کریں گے. آئیے چلتے ہیں اب اگلی خبر کی جانب. کھیل تماشا کے تو ہم خبریں بتاتے رہتے ہیں. بے احتیاطی جلد بازی, ایک ٹرک کا واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور وہ ٹرک کا جو حادثہ ہے وہ میں کہوں گا کہ وہ بے احتیاطی یا جلد بازی کی وجہ سے ہے, تو شاید غلط نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے یہ کہا نا پانی, تو اس طرح پلیٹ فارم بنے ہوئے ہوتے ہیں جو پانی کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ خشک کی زمین کے ساتھ بھی مطلب ملتے ہیں, اور اس کے اوپر سے گاڑی چڑھتی ہے اور وہ راستے بنا لیتی ہے. اب اس میں ظاہر ہے وہ پلیٹ فارم لگے گا, لگنے کے وہ بند ہوگا, بند ہونے کے بعد اس کی گرپ کی جائے گی, گرپ کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک گاڑی نکلے گی تاکہ وہ آگے موو نہ کر سکے اور وہ حادثے کا باعث نہ ہو. لیکن جلد بازی اور بے احتیاطی کی وجہ سے ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس میں باپ اور بیٹے دونوں ڈوب گئے. موقع پر موجود آئی وٹنس نے اس کی مووی بنائی تھی, ہمیں انہوں نے مووی دی اور بتایا کہ یہ چند تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے. ڈرائیور تو نکل گیا ٹرک سے باہر, لیکن کہا جاتا ہے کہ مال سمیت وہ باپ اور بیٹے جو تھے, جو شاید ٹرک کے یا مال کے مالک تھے, وہ ڈوب گئے. آئیے میں آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں.
तूफान आया भाई। ना गीत की तरफ का वाक़या बयान किया गया। मैं आपको दोबारा ये वाक़या दिखाऊं, थोड़ा स्लो चलाइएगा कि पहले प्लेटफॉर्म दिखाइए किस पर ट्रक खड़ा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म है ना, थोड़ा स्लो चलाइएगा। देखिए ये प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से देखिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल रोकिए रोकिए रोकिए। अब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ये खुश्की से नहीं लगाया ना, ज़मीन से नहीं लगाया। अब ज़मीन से ये बीच में वो इन्होंने वो ब्रिज जैसा बना दिया ना, एक आर्जी तौर पर पट्टे लगा दिए, डंडे लगा दिए, लकड़ियाँ लगा दी कि अब ये अगर जिसके ऊपर इस पर ट्रक खड़ा हुआ है, ये पानी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो ट्रक का वेट उठाने पर भी इसके अंदर है और वो इजीली इसको खुश्की तक लेकर आएगा। अब ये प्लेटफॉर्म जो था ना, ये बांधा जाता था, मेरी जो मालूम बांधा जाता था, पीछे ना हटे। अब ये ट्रक जैसे चला, थोड़ा चराएं और चराइए और चराइए और चराइए, अब ये रुकिए, अब चराइए, पिछला टायर अब जैसे स्लिप हो। अब देखिए ये जो होता है, ये डंडे जो थे ना जो लगे हुए थे, ये स्लिप हो गए, ये स्लिप हो गए। अब ये चूंकि ये जल्दबाजी की वजह से वो प्लेटफॉर्म बांधा नहीं गया था, तो अब वो प्लेटफॉर्म बांधा जाता तो शायद ये आगे तक ट्रक को चला देता, लेकिन जैसे ही ये पट्टे हटे प्लेटफॉर्म पीछे हट गया। अब प्लेटफॉर्म पीछे हटता गया और ट्रक ओवरलोड था, यानी ओवरलोड भी मैं नहीं कहूँगा, ट्रक लोडेड था और ये इसका वज़न बिल्कुल पीछे गया। और वो आपके सामने हुआ कि आन के आन देखते देखते ये ट्रक पानी के अंदर चला गया और बाप और बेटे दो बैठे हुए थे इसके पीछे की सीट पर ट्रक की। मेरी मालूम के मुताबिक वो दोनों डूबकर इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए प्यारे हबीब के सदक़े में। ड्राइवर तो तैरता हुआ आप देख रहे हैं कि बाहर आ गया। अब नतीजा ये निकला कि ये ज़मीन कमज़ोर थी, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन ने जगह छोड़नी शुरू की और ज़मीन कट 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 के पानी की तरफ गिरने लगी। तो दूसरी ट्रक को भी आगे बढ़ाया गया, थोड़ा तेज़ चलाइए, दूसरी ट्रक को भी आगे बढ़ाया गया, ज़मीन के कटने का मंजर दिखाइए, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन कटती गई। ये जो ज़मीन है ना, ये गिर रही है। आगे दिखाइए, ज़मीन गिरने का मंजर दिखाइए, अब दिखाइए। अब ये देखिए ज़मीन कट रही है, गिर रही है पानी के अंदर। और वो ट्रक को भी अब ये लोग हटा रहे हैं कि भाई ये ट्रक हटाओ, एक तो डूब गई या दूसरा भी ना डूब जाए। ये खैर ये रुक गई, वरना ये शायद कटते 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 पीछे तक चली जाती है। ठीक है, तो बास हादसात और वाक़या हमारे यहाँ ये लापरवाही का नतीजा होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें एहतियात वाला जहन अता फरमाए। इससे ये इबरत है और क्या है कि हम पार्किंग के तौर पर जो पार्किंग एरियाज़ में ऊपर नीचे चढ़ते हैं इसके तौर पर, या इंडिकेटर नहीं देते, जल्दबाजी में तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ चलाते हैं, थोड़ी सी बेहतियाती ज़िंदगी से हाथ धोने का सबब बन सकती है। पूरी की पूरी फैमिलियाँ ये ज़ाया हो जाती हैं, मतलब इंतकाल कर जाती हैं, हादसे का शिकार हो जाती हैं बेहतियाती की वजह से। तो ये बेहतियाती पर मबनी एक इबरतनाक वाक़या था जो आपको दिखाया, खेल तमाशों। अभी एक और इबरतनाक वाक़या, तो वो तो उसको तो मैं बेहतियाती तो गालिबन पता नहीं मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन इबरत बहुत थी कि एक टेक्नीशियन, वो ट्रक जो होती है जो बुलडोज़र टाइप का होता है, वो बेचारा वो बनाने के लिए गया। मैं नहीं जानता कि वो उसका दीन मज़हब क्या था, लेकिन मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। तो अब वो शख्स जो ट्रक मेंटेनेंस करने के लिए गया, जिस तरह से ट्रक उसके ऊपर गिरा, वाकई इबरत वाला मंज़र था। आइए दिखाता हूँ मैं।
رت کی جا اجل اس کا کیا بنا مجھے نہیں پتا، لیکن کیسا ٹرک گر گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ جو اٹھا ہوا حصہ تھا اس میں کوئی بے احتیاطی کی گئی ہوگی، اس کے لیور کو کوئی بے احتیاطی کے ساتھ رکھا گیا ہوگا، یا اس کا جو وہ جو لیور ہوتا ہے اس کو اپ ڈاؤن کرنے کا، اوپر نیچے کرنے کا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بے احتیاطی کی گئی ہو. جیسے امیر رسول نے مدنی مذاکرے میں بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ قدرتی طور پر میں کئی معاملات میں محتاط، بہت زیادہ محتاط واقع ہوا ہوں. یہ میں نے بھی دیکھا ہے، سیڑھی چڑھتے اترتے، گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے، میں نے دیکھا ہے امیر سنت کو بہت احتیاط کرتے. ہم جیسے جلد بازی میں عموماً لائٹ آن نہیں کرتے اندھیرے کی صورت میں، امیر سنت ایسا نہیں کرتے. حالانکہ وہ پتہ ہے کہ لائٹ کے معاملے میں، روشنی کے معاملے کتنے محتاط ہیں کہ فضول بتی نہیں جلنی چاہیے، لیکن بالکل اندھیرے میں چل کر جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں. جب روشنی کا اہتمام، کھاتے ہوئے روشنی کا اہتمام کہ کوئی ایسی چیز گلے میں نہ چلی جائے، جیسے ہڈی اللہ نہ کرے گلے میں چلی گئی تو نقصان ہو سکتا ہے. تو احتیاط پر غور کیجئے. بہت سارے کام ہمیں نقصان جو ہوتے ہیں نا، اور ہم عبرت کا نشان بنتے ہوئے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط والی سوچ عطا فرمائے. بہت زیادہ غور و خوض کر کے جلد بازی نہ کریں. مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے جلد بازی کے نقصانات. وہ کتاب مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں گے، انشاءاللہ جلد بازی کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی. طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آئے گا. کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے پہلو پر غور کریں گے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ فوائد ہوں گے. بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی. میں جلد بازی یا بے احتیاطی کا نام دوں، جو بھی دو، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے. مگر اسباب پر غور، اسباب پر بات تو کی جائے گی نا کہ کیا سبب تھا، آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا. تو موٹر سائیکل چوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور ان کو صبر عطا کرے، اور جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور جن کی آج تک موٹر سائیکل، کار یا جو چیز چوری کی، لوٹا، اللہ کرے گا یہ ان تک لوٹانے میں اور توبہ کرنے میں اور ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب میں نے ان سے رابطہ کیا موٹر سائیکل جن کی چوری ہو گئی تو کیا ہوا، تو کہا کہ بس وہ پہلی مرتبہ، اب یہی ہوتا ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے موٹر سائیکل لاک نہیں کی. اب لاک کیے بغیر یہ کہیں چلے گئے تو کوئی تار کا بیٹا ہوا ہوگا کہ یا آیا ہوگا تو ہینڈل وینڈل چیک کیا ہوگا، بولا یار چلو یہی ہے، میرے لیے چھوڑ کر لگتا ہے گیا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ لے کر چلا گیا. باہر نکلے تو موٹر سائیکل نہیں تھی. تو ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہو جاتے. اب اس میں بے احتیاطی کا پہلو تو ہے نا، وہ ایڈمٹ کرے جن کی موٹر سائیکل چلے گی، وہ ایڈمٹ کریں کہ یار اپنے سے بھول ہو گئی. تو اب بھول ہوئی تو یہ بھول ہوئی. اس میں آدمی بہت اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ یار کاش کہ میں احتیاط کرتا. تو لگے ہاتھوں مدنی پھول دے رہا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر ہو جو دوسروں کو نفع پہنچا ہے. حدیث پاک کا دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو میں خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت، نفع پہنچانے کے تحت عرض کروں کہ اس طرح جلد بازی نہ کریں کسی کام کے کرنے میں. یہ کشتی کے واقعات بھی جلد بازی والے ہیں کہ وہ جلد بازی، جلدی ہے پہنچنا ہے، ڈوب گئے. تیز رفتاری ہے، جلد بازی ہے، حادثہ ہو گیا. جلد بازی تھی، موٹر سائیکل لوک کرنا بھول گئے، کار لوک کرنا بھول گئے. جلد بازی میں بہت سیڑھی اتر رہے ہیں جلد بازی میں، اور نہ لائٹ جلائی نہ احتیاط کیا. آج کل جیسے ماربل عموماً ہم گھروں میں لگاتے ہیں. اب یاد ہے کہ ماربل سے بندہ سلپ ہو جاتا ہے. اب یہ سلپ ہونے کی صورت میں کیسا لگتا ہے جب بندہ گرتا ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اور بوڑھا آدمی گرے تو بیچارے کا سنبھلنا اور اس کا پھر وہ ریکوری بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس طرح ماربل وغیرہ جب بھی لگائیں تو پھر احتیاط کریں کہ ایسی چیز ماربل پر لگائیے کہ
کہ جو آپ کو پھسلنے سے بچائے. ماربل پر پانی ہوگا تو پھسل جائیں گے اور بہت بری طرح گریں گے. بچوں میں یہ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے بھی, پھر یہ کہ آدمی احتیاطیں کر لے لیکن اگر مقدر میں ہو تو بھی ہو جاتا ہے کہ جب تقدیر غالب آتی ہے تو تدبیر کام نہیں آتی, لیکن تدبیر چھوڑی نہیں جائے گی. پھر جو تقدیر میں ہوگا اس پر راضی رہنا چاہیے. راضی بالرضا, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمیں تدبیر کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کھیل تماشے کا عبرتناک منظر دکھاتا ہوں کہ کس طرح ایک وہ عجیب قسم کے دنیا میں کھیل ہے. میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا یہ. وہ اتنا بڑا بال بنایا ہے, بال کے اندر 2 آدمی ڈالے ہیں اور اس کو برف کے اوپر اس کو لڑکایا. وہ شاید یہ تو آگے جا کر آدمی پکڑ لیں گے اس کو اور وہ ایک فن ہو جائے گا, بھائی ٹھیک ہے ہم نکلیں گا, میں بال سے نکلا ہوں. تو یوں ہوتا ہوگا کچھ بھی, چلیں اس کا آگے پیچھے کا. اب بول تو بول تھا, اتنا بڑا بول تھا, وہ ہاتھ میں آیا نہیں. وہ لڑکتا ہوا وہ 2 آدمی بول کے اندر ہی تھے, پکڑنے بیٹھے, اس کو پکڑا ہی دیا نہیں اور جا کر وہ کھائی میں جو گرا تو جو انجام ہوا وہ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. پر موت ٹھہری, جان ٹھہری, جائے نہیں جا موت نے بڑا موت نے جیسی کر جگہ تماشا نہیں. اپنا سلسلہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. آپ کے پاس اس طرح کے کوئی مناظر ہوں, ویڈیوز ہوں, خبریں ہوں تو ضرور ہمیں میل کیجئے enk@madanichannel.tv پر. اور پٹی لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی. جو ایک آفت میں نے آپ کو بتائی اس کے متعلق جو آپ کی نیتیں ہیں اور آپ نے جو عزم کیا, اس طرح کی اگر کوئی چیز اگر آپ کے ہیں ذہن میں تو پلیز کال کیجئے. مجھے SMS موصول ہو چکا الحمدللہ بچنے کا. تو میرے مجھ تک تو کانٹیکٹ ہو چکا کرنے والوں کا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے تو میں نے اپنے موبائل پر SMS چیک کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کانٹیکٹ ہوا ہوگا. البتہ آپ ضرور ہمیں SMS کیجئے, اپنے سلسلے کا ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو کیا آپ کے محسوسات ہیں. اور انٹرنیٹ کی تباہی اس طرح کے جو بھی جلد بازی کے وغیرہ سے دیا, یقیناً آپ کی نیتیں جب پٹی چلتی ہے تو نہ جانے پڑھنے والوں کو کتنوں کا ذہن بنتا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت, آبرو, گھر بار, کاروبار, اس کے حلال اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو روزانہ 2 درس دینے سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ. یعنی جسم کے ہر حصے کو, ہر عضو کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور فضولیات سے بچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.